کاش کہ وہ جہالت کا دور پھر لوٹ آئے۔ ہم نے جب اپنے معاشرے میں آنکھ کھولی تو ایک خوبصورت جہالت کا سامنا ہوا۔ محض 30 سال پہلے ہمارے گاؤں سڑک، بجلی اور ٹیلی فون جیسی سہولتوں سے تو محروم تھا، لیکن سکون اس قدر تھا جیسے زندگی کی ہر سہولت ہمیں میسر ہو۔ کائنات کی سب سے خوبصورت چیز جو میسر تھی وہ تھی محبت۔ کوئی غیر نہیں تھا، سب اپنے تھے۔ نانکے ننہال کی طرف والے سب مامے ماسیاں نانے نانیاں ہوا کرتے تھے۔ دادا کے ددیال کی طرف سے سارے چاچے چاچیاں پھوپھیاں دادے دادیاں ہوا کرتے تھے۔ یہ تو جب ہمیں نیا شعور ملا تو معلوم پڑا کہ وہ تو ہمارے چاچے مامے نہ تھے بلکہ دوسری برادری کے لوگ تھے۔ ہمارا اور ان کا معیار ایک سا نہیں تھا، کیونکہ ہمارا سٹیٹس ان سے بہت اوپر تھا۔ ہمارے بزرگ بڑے جاہل تھے۔ کام ایک کا ہوتا تو سارے مل کر کرتے۔ جن کے پاس بیل ہوتے وہ خود آ کر دوسروں کی زمین کاشت کرنا شروع کر دیتے۔ پہاڑوں میں گھاس کٹائی کے لیے گھر والوں کو دعوت دینے کی ضرورت پیش نہ آتی، بلکہ گھاس کاٹنے والے خود پیغام بھیجتے کہ ہم فلاں دن آ رہے ہیں۔ پاگل تھے، گھاس کٹائی پر ڈھول بجاتے اور اپنی پوری طاقت لگا دیتے جیسے انہیں کوئی انعام ملنے والا ہو۔ ہر طرح طرح کے کھانے ان کے لیے آتے اور سارا دن محفل کا سما رہتا۔ جب کوئی گھر بناتا تو جنگل سے کئی من وزنی لکڑی دشوار راستوں سے اپنے کاندھوں پر اٹھا کے لاتے، پھر کئی ٹن مٹی چھت پر ڈالتے۔ دن بھر کی تھکاوٹ اور دیسی خواہاں کے مزے لے کر گھروں کو لوٹ جاتے۔ جب کسی کی شادی ہو تو دولہے کو تو مہندی لگی ہی ہوتی تھی، باقی گھر والے بھی جیسے مہندی لگائے ہوئے ہوں، کیونکہ باقی ان پڑھ گاؤں یا محلے والے خود آ کر کام کرنا شروع کر دیتے۔ اتنے پاگل تھے کہ اگر کسی سے شادی پر دوستی کر لیں تو اسے ایسے نبھاتے جیسے سوہنی نے کچے گھڑے پر پنوں کے لیے دریا میں چھلانگ لگا کر نبھائی۔ مکئی کٹائی سے کوٹائی ایسے ایک ایک دانہ صاف کرتے جیسے کوئی دوشیزہ اپنے بال سنوارے۔ کتنے پاگل تھے، گندم گوائی پر تپتی دھوپ میں بیلوں کے ساتھ ایسے چکر کاٹتے جیسے کوئی سزا بھگت رہے ہوں۔ اگر کوئی ایک فوت ہو جاتا تو دھاڑیں مار مار کر سب ایسے روتے کہ پہچان ہی نہ ہو پاتی کہ کس کا کون مرا ہے۔ دوسرے کے بچوں کی خوشی ایسے مناتے جیسی اپنی اولاد ہو۔ ختنے سے شادی تک کا ماحول رنگینیوں سے بھرا ہوتا۔ اتنے ان پڑھ گوار تھے کہ جرم اور مقدموں سے بھی واقف نہ تھے، لیکن پھر وقت نے کروٹ بدلی۔ اب نئی جنریشن کا دور ہے، کچھ پڑھی لکھی باشعور نسل کا دور، جس نے یہ سمجھنا اور سمجھانا شروع کیا کہ ہم بے شک سارے انسان ہوں، بے شک سب مسلمان بھی ہوں، لیکن ہم میں کچھ فرق ہے جو باقی رہنا ضروری ہے۔ وہ فرق برادری کا فرق ہے، قبیلے کا فرق ہے، رنگ و نسل کا فرق ہے، لسانیت کا فرق ہے، سٹیٹس کا فرق ہے اور شعور کا فرق ہے۔ اب انسان کی پہچان انسان نہیں ہے، برادری ہے، قبیلہ ہے اور سب سے بڑھ کر سٹیٹس ہے۔ اب ہر ایک ثابت کرنا چاہتا ہے کہ میرا مرتبہ بلند ہے اور میری حیثیت امتیازی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے کو کم تر کہے اور سمجھے۔ اب ہر کوئی دست و گریباں ہے اور جو کوئی اس دوڑ میں شامل نہ ہوا تو وہ موجودہ دور کا بزدل اور گھٹیا انسان ٹھہرا۔ اب گھر تو کچھ پکے اور بڑے ہیں لیکن پھر بھی تنگ ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ وہ زمینیں جو ایک دوسرے کو قریب کرتی تھیں، جن کا سینہ چیر کر غلہ اگتا تھا، اب اسی پہ لڑنا مرنا شروع کر دیا ہے۔ نفرتوں نے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ لیکن کاش وہ وقت پھر سے لوٹ آئے اور ہم پھر سے بارش میں بارش کے پانیوں میں کھیلیں، گیلی مٹی سے گھر بنائیں، کھلونے بنائیں، گگو گھوڑے بنائیں، دوسروں کے گھروں کی کنڈی کھڑکا کے بھاگ جائیں۔ کاش گلیوں سے صدائیں آئیں، ارے او کڑیو، ارے او بچو، چیز ونڈ دی پئیے لے جاؤ۔ کاش سائیکل پہ آیا بندہ صدا دے، پانڈے کلی کرا لو۔ ہم پھر سے آنکھ مچولی کھیلیں، سٹاپو، کوکلا چپاٹی،
کجن پن، پٹھو گول گرم، لمبی گھوڑی، باندر، کلا گلی، گلی ڈنڈا کھیلیں۔ دوسری طرف لڑکیاں گڈی گڈے کی شادیاں کریں، 5 گیٹ کھیلیں، درختوں پہ پینگے ڈالیں، عید شادی پہ مہندیاں لگائیں، 2 گتیں کریں، لمبے پراندے پہنیں، شادیوں پہ سب اکٹھے ہو کے روایتی مائیے ٹپے گیت گائیں، ڈھول بجے، شہنائیاں گونجیں، پتاسے چھوارے بھانٹیں، مٹھائیاں بنائی جائیں، جلیبیاں بنائی جائیں، شادی کا پیغام لے کر نائی آئے، اسے ماما چاچا بولا جائے، اسے کھانا کھلانے کے بعد کپڑے اور پیسے دیے جائیں۔ کاش کھوہ سے پانی پینے بھرنے کا موقع ملے، کاش آگ اور راکھ میں آلو اور چھلیاں بھونیں، امی ولّاں والا پراٹھا بنائیں، گڑ والے چاول، دودھ کی کھیر، کڑی، ساگ، وڑیاں، بارش والے دن پکوان، حلوہ، میٹھیاں روٹیاں، پٹھی والی سے دانے بھنوائے جائیں، تندور پہ روٹیاں لگی ہوں، چٹی اچار اور لسی کے ساتھ کھائیں۔ کاش وہ وقت لوٹ آئے جب 1 روپے کے 100 ٹیڈی بسکٹ ملیں، بڑے بڑے رس، لمبے پاپڑ، لچھے کھائیں، بیریوں سے توڑ کے بیر کھائیں، مرغیوں کے کھڈے سے انڈے نکالیں، نہروں نالوں چھپڑوں میں نہائیں، شہد نکالنے جائیں، پرندے پکڑیں، پتنگ بازی کریں، پانی میں کاغذ کی کشتیاں چلائیں، گلی سے ابلی چھلی گھر سے روٹی کے ٹکڑے دے کر لیں، غبارے بیچنے والا آئے تو خوشی کا ٹھکانہ نہ ہو، سائیکل کی کینچی چلاتے چلاتے کچے رستے میں گر کر منہ مٹی سے بھر لیں، کسی سبزی کے کھانے سے انکار پہ امی سے چھتر پڑیں، قمیض کے کف سے ناک صاف کرنے پر چھتر پڑیں، بندر نچانے والے کو آٹا پیسے دیں، ٹرالی اور بیل گاڑیوں پہ باراتے جائیں، ابا جی کے کندھے پہ بیٹھ کر میلہ دیکھیں، جھولے جھولیں، بارش کے بعد اونچی جگہ سے پھسلن پہ پھسلتے پھریں۔ ہمارا بچپن تو لوٹ نہیں سکتا، کاش وہ وقت آج اور آنے والی نسلوں کے لیے لوٹ آئے جب ہم پتھر کے دور میں تھے، جس کو آج شعور والے جہالت کا دور کہتے ہیں، جب سب خالص تھا، کھانے ملاوٹ سے پاک تھے، خلوص خالص تھا، اپنا پن خالص تھا، کوئی رشتہ نہ ہونے کے باوجود سب اپنے تھے، اپنے رشتے تھے، محبت خالص تھی۔ اگر ہم ہمارے بڑے آج کے شعور اور سٹیٹس والوں کے لیے ان پڑھ گوار پتھر کے دور کے جاہل تھے تو ہمیں فخر ہے اس پر بھی، ہم جاہل بھی تھے اور پاگل بھی۔